یفیض المال حتی لا یقبلہ احد، مال اتنا بڑھ جائے گا، اتنا مال ہوگا کہ کوئی اس کو وصول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. حتی تکون سجدۃ الواحدہ خیر من الدنیا وما فیہا، مال کی اتنی کثرت ہوگی اس وقت ایک سجدہ دنیا اور دنیا میں جتنے خزانے ہیں ان سے زیادہ قیمتی ہوگا. غامدی صاحب پہلے تو یہ اعلان کر گئے کہ حدیث خالی ہے، اور جب بخاری و مسلم کی حدیث آ گئی تو جواب میں کہتے ہیں کہ حدیث کی پہلی کتاب امام مالک کی کتاب ہے موطا، اس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے. اچھا، پھر حدیث میں ہمارے لیے جو سب سے پہلی کتاب حدیث کی ہے وہ امام مالک کی موطا، پہلی حدیث کی کتاب وہ. آپ موطا کو شروع سے لے کے آخر تک پڑھ جائیے، کہیں اس میں شائبہ بھی نہیں، کوئی ذکر نہیں. بالکل. ہم پوچھتے ہیں غامدی صاحب، امام مالک رحمہ اللہ نے کب یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے تمام صحیح احادیث کو اپنی کتاب میں جمع کر دیا؟ کیا ان کا دعویٰ ہے؟ اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ فلاں مسئلہ حدیث کی فلاں کتاب میں دکھاؤ، اس میں دکھاؤ گے تو مانیں گے، نہیں دکھاؤ گے تو نہیں مانیں گے، وہ حدیث رسول کے علم سے جاہل انسان ہے. جس کو تھوڑا سا بھی اللہ کے نبی کی احادیث سے تعلق ہو، وہ یہ جاہلوں والا سوال نہیں کرتا کہ یہ اس کتاب میں ہے. کسی ایک کتاب کے بارے میں علماء نے، سلف نے، ائمہ نے، خود امام بخاری و مسلم نے یہ نہیں کہا کہ جو ہماری کتاب میں آ گیا بس یہی احادیث ہے اور اس کے باہر جو کچھ ہے وہ احادیث نہیں ہے. اگر امام مالک کی کتاب پر ہی رکو گے تو نماز کا پورا طریقہ آپ وہاں سے نکال کے دکھا دیجئے، نہیں دکھا سکتے. حدیث رسول ہو اس کو کوئی بھی امام لے کر آئے، پھر کہتے ہیں نہیں جی اصل میں تو سب سے پہلے موطا لکھی گئی ہے، باقی تو بہت بعد میں لکھی گئی. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو جمع اگرچہ بعد میں کیا، لیکن کیا وہ اپنے پاس سے لکھتے رہے؟ وہ تو وہی احادیث جو صحابہ نے سن کر تابعین کو سنائی، تابعین نے اپنے شاگردوں کو سنائی، اور وہ سلسلہ سندن آتا رہا، اس کو ہی محدثین نے جمع کیا. یہ تو بچگانہ سوال ہے کہ امام مالک کی کتاب میں ہوگا تو مانیں گے، وہاں نہیں ہوگا تو نہیں مانیں گے. اصل میں یہ قوم منکرین حدیث کی یہ گروہ عقلانی گروہ ہے، عقل پرست ہیں، اور قرآن و حدیث کی من مانی تشریح کرنے کے لیے آیات کا، احادیث کا وہ مفہوم جو مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو اور صحابہ نے اپنے شاگردوں کو اور انہوں نے امت کے سلف کو سکھایا، یہ اس منہج سے فرار حاصل کرنے کے لیے کبھی کوئی ٹوٹکا لگا دیتے ہیں، کبھی کوئی اٹکل پچو لگا دیتے ہیں. صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تمہارے اندر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، صحیح حدیث ہے، اور مصطفیٰ قسم کھا رہے ہیں، میرے آقا قسم نہ بھی کھائیں تو نبی سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ میرے نبی کی حدیثوں پہ شک کرنے والوں، مصطفیٰ کی سچائی کا تو یہ حال ہے کہ اپنی قوم کے سامنے اپنی زندگی کی 40 بہاروں کو رکھ کے سوال کرتے ہیں. 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، ابھی توحید کی دعوت نہیں دی، ابھی ایمان کی دعوت نہیں دی، پہلے اپنی زندگی کو ان کے سامنے نمونہ رکھ رہے ہیں. بتاؤ اس 40 سالہ زندگی میں کوئی ایک رات، کوئی ایک دن، کوئی ایک صبح، کوئی ایک دوپہر، کوئی ایک گھڑی، کوئی ایک لمحہ ایسا ہو جب تم نے محمد کی زبان سے جھوٹ سنا ہو؟ وہ بتوں کے پجاری، وہ بتوں کی پوجا کرنے والے، وہ ننگا بیت اللہ کا طواف کرنے والے، وہ جاہل اجڑ قوم یک لخت پکار اٹھی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری پیاری زبان سے ہم نے جھوٹ تو زندگی میں کبھی نہیں سنا، اسی لیے تجھے صادق کہا جاتا ہے، تو امین ہے، صادق ہے. کہا لوگوں جب میں نے 40 سال میں لوگوں پر جھوٹ نہیں باندھا، آج لوگوں کے رب پہ کیسے جھوٹ باندھوں گا؟ قولوا لا الہ الا اللہ. اللہ کے نبی قسم کھا کر کہہ رہے واللہ، اللہ کی قسم، لَيَنزِلَنَّ ابْنُ مریم، ابن مریم ضرور تمہارے اندر نازل ہوں گے، حَكَمًا عَادِلًا، عادل حکمران کی عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ حکومت کریں گے. فَلْيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ، صلیب کو توڑ دیں گے.
وَلْيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ، خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ میرے نبی علیہ السلام کا حکم آ جائے، مومن مصطفیٰ کی بات سن کے اپنی گردن کو جھکا دیا کرتا، اور جس کی گردن کا سریا مصطفیٰ کی بات سن کر بھی نہیں جھکتا، اس کے دل کے اندر رائی کے ذرے کے برابر بھی ایمان نہیں ہو سکتا۔ ایمان والوں کی حالت تو یہ ہوا کرتی تھی، آقا نے اپنی مسجد میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تھا بیٹھ جاؤ، میرے آقا کے صحابی ابھی مسجد سے باہر تھے، وہیں پہ بیٹھ کے کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے خطبے میں کہا بیٹھ جاؤ، آپ کے یہ ساتھی باہر تھے وہیں بیٹھ گئے۔ آپ نے کہا اللہ تیری حرص میں اور اضافہ کرے، تیرے شوق میں اور اضافہ کرے کہ مصطفیٰ کی زبان سے جملے نکلے، جس کے پلے میں ایمان ہوتا ہے وہ آئیں بائیں شائیں نہیں کیا کرتا، وہ شیطانی جملے اپنی زبان سے نہیں نکالتا، بلکہ فوراً آقا کی حدیث کو تسلیم کر لیتا ہے۔ مسند احمد میں ہے وَتَكُونُ دَعْوَةُ وَاحِدَةٌ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں دعوت دین صرف ایک اسلام کی دعوت باقی رہے گی، دوسرا کوئی دین روئے زمین پہ باقی نہ رہے گا، نہ کوئی یہودی، نہ کوئی عیسائی، نہ کوئی ہندو، نہ کوئی اور مذہب، وہاں پہ مذہب بچے گا تو صرف اسلام بچے گا۔ مسند احمد کے یہ فرمان اپنے دل میں اتاریے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پہ ایک اور دلیل کہ وہ آئیں گے، اس دور کے اندر پھر ایک دعوت باقی رہے گی اور وہ اسلام کی دعوت۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی جو احادیث ہیں وہ متواتر احادیث ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، امام ابو الحسن اشعری، امام طبری، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ، یہ سارے اس تواتر کو نقل کرتے ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث متواتر ہیں، ان میں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی کیفیت، ان کے اترنے کی جگہ کی وضاحت بھی ہے، اور ان کا نزول شام میں دمشق کے مشرقی مینارے کے پاس ہوگا، اور یہ اس وقت ہوگا جب نماز کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی۔ وہ آ کر خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، وہ اسلام کے سوا کوئی دین قبول نہیں کریں گے، اہل کتاب کے تمام شبہات، تمام اعتراضات کو دور کر دیا جائے گا، اس لیے وہ سب کے سب عیسیٰ علیہ السلام کی تباہ کرتے ہوئے اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق کہنے، سننے، عمل کرنے، پھر اللہ کی اس دین کی دعوت کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، زندہ رکھے، اس حال میں رکھے کہ ہم اللہ کی توحید کے پیغام کو عام کر رہے ہو۔ لوگوں خوش نصیب ہے وہ انسان، خوش نصیب ہے وہ انسان، خوش نصیب ہے وہ انسان جس کا مال، جس کی جان، جس کا وقت اللہ کے دین کی خدمت میں لگ جائے۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال، اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ دنیا کے بادشاہوں کے حالات کو آپ دیکھتے ہیں، جس انسان کو بادشاہ کی خدمت کی نوکری مل جائے، بادشاہ کے محل کا خادم بن جائے، بادشاہ کے سامنے کھانا پینا پیش کرنے والا بن جائے، اس کا خادم مقرر ہو جائے، وہ دے پیر تھلے لگ دینے، وہ چھوٹے موٹے نو لفٹ کراندا ہے، اس کی گردن میں سریا مجھ سے بات کرتا میں فلاں بادشاہ کا خادم خاص ہوں، میں شاہی حکیم ہوں، میں شاہی باورچی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں، جس کا رشتہ بادشاہ سے جڑ جائے۔ حالانکہ جیسا انسان وہ ہے ویسا انسان۔ بادشاہ اور عام انسان میں انسان ہونے کے ناطے چار پیسوں کا چکر ہے نا، حکومت کا ہی چکر ہے، لیکن اس کی گردن اونچی ہوتی ہے، اس کے پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال، ارے جس کا رشتہ دین محمد سے جڑ جائے، جو خادم دین مصطفیٰ بن جائے، اس کی شان کیسی ہوگی۔ سوچنا، اللہ پہلے کہنے والے کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر میرا ہر بھائی جو یہاں بیٹھا ہے اور ہر بھائی جس کے کانوں تک میری آواز اس کے پردہ سماعت سے ٹکرا رہی ہے، سوچئے گا اللہ کے لیے، یہ عزت نہیں ہے، یہ اعلیٰ مقام نہیں ہے، میری کتنی کوٹھیاں، میری کتنی کاریں، میرا کتنا مکان، میرے کتنے مربع۔ اعلیٰ مقام یہ ہے میں اپنی زندگی کے کتنے لمحات مصطفیٰ کے دین کی خدمت میں گزارتا ہوں، میرے مال کا کتنا حصہ مصطفیٰ کے دین کی خدمت میں لگتا ہے۔
حدیث میں آتا ہے بادلوں میں سے ایک شخص نے آواز سنی، کوئی آواز دینے والا دے رہا کہ جاؤ فلاں آدمی کی زمین کو پانی پلاؤ۔ وہ بادل جاتے ہیں، پہاڑی پہ ایک جگہ پہ برستے ہیں اور پھر نالے کے ذریعے پانی بہتا ہے۔ وہ آواز سننے والا بھی اس پانی کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے۔ ایک جگہ پہ دیکھتا ہے کھیت میں ایک کسان کھڑا ہے اور وہ پانی اس کے کھیت کو سیراب کرنے لگ جاتا ہے۔ اس نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا فلاں ابن فلاں۔ کہا کیا بات ہے، نام کیوں پوچھا ہے؟ کہا میں نے اس نام کا آوازہ بادلوں میں سنا ہے کہ جاؤ فلاں ابن فلاں کے کھیت کو پانی پلاؤ۔ کیا کام کرتے ہو؟ کہا کوئی کام نہیں، بس یہ ہے کہ میں اس کھیت پہ محنت کرتا ہوں، اللہ مجھے جو رزق جو پھل دیتا ہے میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں، اپنے پرافٹ کے، اپنے مال کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ اپنے بچوں کے لیے رکھ لیتا ہوں، ایک حصہ واپس کھیت پہ خرچ کر دیتا ہوں، ایک حصہ جو بچتا ہے وہ اللہ کے نام پہ خرچ کر دیتا ہوں۔ سوچئے اللہ کے لیے میری جان، میرا وقت، میرا مال، میری قربانی اللہ کے دین کی خدمت کے لیے لگ رہی ہے یا دنیا کے لیے ضائع ہو رہی ہے، یا دنیا کے لیے خرچ ہو رہی ہے؟ خوش نصیبی ہے اس کی جو مصطفیٰ کے دین کا خادم بن جائے۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے جو میری حدیث کو سنے، یاد کرے، اس کو آگے پہنچائے۔ ایک حدیث کو سنے، یاد کرے، آگے پہنچائے۔ یہ توحید کا پیغام جو آپ تک پہنچ رہا ہے، دین حنیف کی جو دعوت آپ قبول کر چکے ہیں، سوچئے اس کو سن کر آگے پہنچانے کے لیے میری اور آپ کی کیا پلاننگ ہے۔ اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، اللہ ہمیں موت دے، اس حال میں دے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں، ہم زندگی کے بہترین ایام، اے ہمارے اللہ ہماری زندگی کے بہترین ایام وہ ہوں جو ہم تیرے دین کی خدمت کرتے ہوئے آخری لمحات میں گزار رہے ہوں۔ ادھر ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ کا آوازہ گونج رہا ہو اور ادھر اہل شرک و کفر کے ہاتھوں ہم شہادت کی موت پا کے تیرے دربار کی طرف بڑھ رہے ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ نماز کا ذکر کرتے ہوئے، نماز کا حکم دیتے ہوئے، نماز کی تلقین کرتے ہوئے، نماز کی باتیں کرتے ہوئے آخری وصیت بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی، الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز۔ اپنے غلاموں کا خیال رکھنا۔ آج جن پیروں فقیروں کو یہ اتھارٹی دے دی کہ بس آپ کے لیے نمازیں ہیں، آپ نمازیں پڑھو، پیر اور مرید سفر کر رہے، نماز کا ٹائم ہوا، شاہ جی نماز ہو لی، آج نماز پڑھ لیے۔ کہنا تو پڑھ لو، میری پڑھی پڑھائی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا تم 5 ٹائم پڑھتے ہو، ہم 24 گھنٹے پڑھتے ہیں۔ ایک ملنگ سے پوچھا کہ آپ نے نماز پڑھی ہے؟ کہتا پڑھی بھی نہیں ہے، قائم بھی کی ہوئی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا آپ صرف 5 ٹائم پڑھتے ہو، ہمارا دل 24 گھنٹے اللہ 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 کرتا رہتا، ہم تو 24 گھنٹے نماز میں۔ نماز پڑھتے ہو؟ ہاں جی، نماز تہاڈی 5 ویلے ساڈی 24 گھنٹے۔ ہاں جی، 5 نمازیں نہیں پڑھتے؟ 24 گھنٹے اللہ نے یاد کری ہے۔ نہیں اللہ نے کہا نماز پڑھن دا، نماز پڑھتے ہو؟ ہاں کیڑی 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 نماز پڑھتے ہو؟ نماز رب دی پڑھی دی، فجر دی پڑھی دی، زور دی پڑھی دی، اثر دی پڑھی 24 گھنٹے تہاڈا جا کے سو رہنا، جاگدا رہنا۔ دی۔ بولو ذرا۔ آہ جاگدا رہنا، تو جا کے سو رہنا نے۔ اچھا کس طرح؟ آہ جاگدا رہنا، اوندا نام جپدے رہنا۔ آہ سو نہیں رہنا، سانو لالچ نہیں کسے گل دا۔ نہیں مسجد جا کے نماز نہیں پڑھتے ہم؟ ہیں مسجد مسجد اندر ہے اپنے دل وچ۔ یہ کافر ہے جو اس نماز کا انکار کرتا ہے جو محمد پہ نازل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دل کا اللہ اللہ کرنا، اگر یہ کوئی دین، یہ اسلام، یہ نماز کا بدل ہوتا، کیا اس کی تعلیم مصطفیٰ نہ دیتے صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک نابینا صحابی آئے اور اجازت مانگی، اجازت دے دو گھر میں نماز پڑھ لوں، بوڑھا ہوں، نابینا ہوں، گھر مسجد سے دور ہے، راستے میں درخت ہیں، جانور ہیں، گڑھے ہیں، پتھر ہیں، الجھ کے گر جاؤں گا، انگلی پکڑ کے لانے والا مسجد میں کوئی نہیں ہے۔ آپ پوچھتے ہیں هل تسمع النداء، کان میں حی علی الصلاۃ کا آوازہ پڑتا ہے؟ کہا جی بالکل وہ تو پڑتا ہے۔ کہا پھر لازم ہے
مصطفیٰ کی شریعت میں اذان سننے والا مسجد میں حاضر ہو.